بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رات کے عمران خان صاحب کا معائنہ کیا گیا ہے اور دو ڈفرنٹ طرح کے اوپینینز آ رہے ہیں، ایک وفاقی حکومت کی جانب سے، دوسرے آزاد اوپینین۔ وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان اب ریکور کر رہے ہیں، ان کی صحت میں بہتری آ رہی ہے، حالانکہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ خان صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی انہیں ملنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو ڈر ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ عمران خان کیا پیغام دینے والے ہیں۔ KPK کو مکمل طور پر بند کرنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے۔ اس وقت ہر طرف احتجاج ہو رہا ہے، رات کو بھی ریلیاں نکالی گئی ہیں حویلیاں آباد والی سائڈ بھی اور اوورال KPK کے مختلف علاقوں میں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ رات کے خان صاحب کا معائنہ کیا گیا ہے اور ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں پہنچی ہے، اور ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ خان صاحب کی جو بہنائی ہے وہ بہت ہی کم رہ گئی ہے، اور ایک طرف وفاقی حکومت کا جو اوپینین ہے، ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں سامنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ریکور کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ فیملی کے ساتھ نہیں ملنے دے رہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ فیملی کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا؟ خان صاحب اس وقت اس قدر کرٹیکل کنڈیشن میں ہے، ان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہے، فیملی کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ اور دوسرا، لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چلنے دیا جا رہا کہ خان صاحب کی حالت کس طرح کی ہے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے۔ ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ یا تو خان صاحب کی جو پرسنل ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ جانتے ہیں، شوکت خانم کے وہ ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں، اور خان صاحب کو وہ روٹین کا چیک اپ کرتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی، بلڈ پریشر ہو گیا، اور انہوں نے ویسے بھی کوئی بھی سیاسی گفتگو تو کرنی ہی نہیں ہے، تو آپ انہیں الاؤ کیوں نہیں کرتے وہ خان صاحب کا اندر چیک اپ کریں اور اس کے بعد لوگوں کو بتائیں کہ خان صاحب کی کس طرح کی حالت ہے؟ ویسے بھی کوئی پولیٹیکل ڈسکشن انہوں نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ فیملی کے ساتھ آپ کیوں نہیں ملنے دے رہے عمران خان صاحب کی؟ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سازش ہے۔ انہوں نے ضرور کچھ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں ڈر ہے کہ لوگوں تک وہ بات نہ پہنچ جائے۔ کوئی زہر دے دی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے جیل کے اندر خان صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے، کس طرح کا کھانا دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے خان صاحب پچھلے کافی ٹائم سے قید تنہائی میں ہیں، مکمل آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، انہیں نہ فیملی کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت دی۔ سہیل آفریدی 10 بار ناکام لوٹے، اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ خان صاحب کو ہاسپٹل سے بھی دور رکھیں۔ ایک بار خان صاحب ہاسپٹل سے نکل گئے، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے بعد چیزوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے ایمبولینس بھی اڈیالہ جیل کے باہر ہی منگوائی، اور اس کے بعد روٹین کا جو بھی چیک اپ تھا، اور اس حوالے سے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ خان صاحب کو فوری طور پر ہاسپٹل میں منتقل کیا جائے، اور وہ ان کا قانونی حق بھی ہے، کیونکہ ان کی اس وقت جو صحت ہے وہ کافی زیادہ الارمنگ ہے، کرٹیکل ہے، اور فیملی کے ساتھ تو آئی تھنک ملاقات ہر حال میں ہونی چاہیے اب خان صاحب کی۔ لیکن ایک طرف ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو وفاقی حکومت ہے، زرداری صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے وہ بھی کافی بے غیرت انسان ہے، آئی وڈ سے، کہ میں نے 14 سال کی جیل کاٹی ہے۔ خان صاحب جیسی جیل آپ میں سے کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا، آپ کے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے، آپ کے اعصاب بھی اس طرح کے نہیں ہیں۔ میں آپ کو نامرد کہوں گا، آپ مرد کسی اینگل سے ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے کیا جیل کاٹی ہے؟ فارم ہاؤس پہ چلے جاتے تھے، وہاں پر آپ لڑکیوں کے ساتھ ناچتے تھے۔ کچھ جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس چیز کا انکشاف بھی کیا کہ آپ نے کس طرح کی جیل کاٹی ہے۔ جیل کے اندر آپ کم ہوتے تھے، آپ کبھی ہاسپٹل میں ہوتے تھے، کبھی اپنے فارم ہاؤس میں ہوتے تھے، تو آپ ہمیں نہ بتائیں کہ آپ نے کس طرح کی جیل کاٹی ہے۔ جیل خان صاحب نے کاٹی ہے، پچھلے 2.5-3 سال سے وہ جیل کے اندر ہیں۔ ایک ذرا انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے جیل سے باہر نکالا جائے، صرف ان کی اتنی درخواست ہے کہ فیملی کے ساتھ ان کو روٹین کی جو بھی ہر ویکنڈ ملاقات ہوتی ہے، اور وہ نہیں ہوتی، وہ ایٹ لیسٹ انہیں الاؤ کیا جائے کہ فیملی کے ساتھ وہ ملاقات کر سکیں، لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ وہ بات کر سکیں۔ یہ ان کا صرف مطالبہ ہے۔ کچھ کتابیں وہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ انہیں مل جائیں کریں، تو انہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی یہی کہا ہے کہ میری آنکھوں کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، ادروائز میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ بات کہنے کے لیے بھی بہت بڑا ظرف چاہیے، ان کے بچوں کو ویزا ہی نہیں مل رہا اور آنے ہی نہیں دے رہے پاکستان کے اندر، تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ آپ کو تو بھٹو محترمہ ملنے آیا کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ کھانے بھی آیا کرتے تھے، آپ کی دعوتیں ہوتی تھیں، فارم ہاؤس پہ آپ چلے جاتے تھے، اور ہم سب کو معلوم ہے، ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آپ نے کس طرح کی جیل کاٹی ہے، یا نواز شریف نے کس طرح کی جیل کاٹی ہے۔ ان کو آفر دی گئی، اس کے بعد انہوں نے فلائٹ لی اور وہاں سے وہ روانہ ہو گئے لنڈن، اور اس کے بعد 5-6 سال بعد ان کی واپسی ہوئی۔ اور یہ کوئی پہلی بار نواز شریف نے ایسا نہیں کیا ہے، اس سے پہلے بھی 3 بار وہ جب نااہل ہوئے ہیں انہیں باہر بھیجا گیا ہے، وہ باہر گئے، اور اس کے لمبے عرصے بعد وہ پاکستان واپس آئے، جب ساری چیزیں بالکل سمٹ کر رہ گئی، ساری چیزیں کنٹرول میں آ گئیں، پھر وہ آئے پاکستان میں دوبارہ پاکستان کو لوٹنے کے لیے، پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، ظلم و فسادیت پھیلانے کے لیے۔ On the other hand, Imran Khan is the only leader. He decided to stay in the country. کسی کے اندر اتنی جرت ہے ہی نہیں، وہ قانونی طریقے سے
اس چیز کو لڑنا چاہتے ہیں، جو بھی گھٹیا قسم کے کیسز آپ نے دائر کر رکھے ہیں، عدت نکاح جیسے کیسز جن کا کوئی لاجک ہی نہیں بنتا، کوئی سینس ہی نہیں، کوئی تک ہی نہیں بنتی، اس طرح کے کیسز آپ نے دائر کر رکھے ہیں خان صاحب پر۔ اور مریم نواز کہتی ہیں میں نے واش رومز بھی دھوئے ہیں، آن دی ادر ہینڈ وہ 20 کروڑ کی گاڑی وہ نکلواتی ہیں، آپ کو بتاؤں 6 لاکھ میں، جس کا ٹائر آئی وڈ سے کہ 2 سے 3 کروڑ کے ٹائر اس کے چینج ہوتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں چارجر کی سہولت نہیں ہے اس میں۔ اس بات کو کوئی مان سکتا ہے؟ یا آپ کو تعجب نہیں ہوا یہ سن کے کہ میں نے جو پبلک ہے ان کے لیے یہ سہولت فراہم کر رکھی ہے کہ گاڑی کے اندر چارجر بھی ہے، CCTV بھی ہے، اور کوئی بھی آپ کو ہر سہولیات مطلب آپ کو دی گئی ہیں، اور جیل کے اندر آپ کو مجھے پتہ ہے کس طرح کی فیسلٹیز، مہینہ تو آپ رہی نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جیل کاٹی ہے۔ اور ادھر خان صاحب کی کنڈیشن کریٹیکل ہے، اور انہیں آئی تھنک ان کی فیملی کے ساتھ ملنے دیا جائے، اور اس وقت لوگوں کی بڑی تعداد سامنے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ PK کے اندر تو ہر طرف ریلیاں چل رہی ہیں، اور احتجاج اب شدت اختیار کر رہا ہے کافی حد تک۔ اور جیسے ہی خان صاحب جس دن باہر نکلیں گے اس دن تو سچ میں سونامی آ جائے گا، اس دن پورا پاکستان جام ہو جائے گا، اس دن پورا پاکستان بند ہو جائے گا۔ ہمیں پتہ ہے کس طرح کی اس وقت صورتحال ہوگی، کس طرح کی کنڈیشن ہوگی، اور ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا جس دن خان صاحب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا دیٹ ہی از گوئنگ آؤٹ فرام دا جیل۔ اس دن سچ میں ادھر جو ہے عذاب پڑ جائے گا ان کے لیے، اور ان کو مصیبت پڑ جانی ہے کہ ہم کہاں سے سنبھالیں، اتنا بڑا مجمع ہوگا لوگوں کا خان صاحب کو دیکھنے کے لیے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب جلد سے جلد ریکور کریں، ہماری دعا ہے، اور جلد سے جلد جیل سے بھی باہر نکلیں، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے، کافی ٹائم ہو گیا خان صاحب جیل میں ہیں، اور اس طرح کی ہمیں کافی ٹائم ہو گیا ہے، آئی جسٹ وانٹ ٹو سے، کیونکہ ناانصافی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، اور ہم ان کی فیملی کے ساتھ بھی، اور ہم دعا گو ہیں کہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ تو یہ کچھ صورتحال تھیں، کچھ ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔